ایک اسماعیلی بھائی سوال کرتے ہیں کہ قرآن مجید سورہ ہود کے اندر 3 وقت کی نماز کا ذکر ہے جبکہ آپ 5 پڑھتے ہیں، تو آپ قرآن کی مخالفت کیوں کرتے ہیں؟ تو سورہ ہود کی وہ آیت کون سی ہے جس میں 3 وقت نماز کا حکم ہے، وہ ذرا دیکھیے۔ اللہ فرماتے اقیم الصلاۃ، نماز قائم کیجئے، طرفی النہاری، دن کے دونوں کناروں میں، وزلفا من اللیل، اور رات کے قریبی حصوں میں، رات کے کچھ حصے میں۔ زلفن کا معنی ہوتا ہے قریبی حصہ، تو اس میں دن کے دونوں اطراف میں اور رات کے حصے میں نماز پڑھنے کا اللہ نے حکم دیا ہے۔ تو دن کے دونوں کنارے جو ہیں، مثال کے طور پر یہ اگر دن ہے، اس کا ایک کنارہ یہ صبح ہے تو دوسرا کنارہ اس کا مغرب ہے، بھائی بتا رہے ہیں، تو یہ ہو گئے 2 نمازیں ہو گئی۔ اور وَزُلَفًا مِّنَ اللَّيْلِ، یہ رات ہے، رات کے قریبی حصے یعنی دن کے قریب والا جو حصہ ہے اس میں ایک پڑھیں گے۔ تو اس آیت کے اندر 3 نمازوں کا ذکر ہے، فجر اور مغرب اور عشاء۔ تو لہٰذا اس قرآن کی اس آیت کی مخالفت کر کے آپ 5 نماز کیوں پڑھتے ہیں؟ تو جواب یہ ہے کہ جواب سے پہلے تمہیدی طور پر میں یہ عرض کروں کہ آپ سورہ ہود کی اس آیت کے علاوہ کسی اور آیت کو مانتے ہیں یا نہیں مانتے۔ اگر آپ کسی اور آیت کو نہیں مانتے تو پھر ثابت کرنا جو ہے اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اگر آپ سورہ ہود کے اس آیت کے علاوہ کسی اور آیت کو مانتے ہیں تو ہم دوسری آیت آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ دیکھیے، یہ تو ظاہر بات ہے، طرفین نہار آپ نے کہا یہ فجر ہو گیا، اور دوسرا کنارہ اس کا جو ہو گیا مغرب ہو گیا، اور وَزُلَفًا مِّنَ اللَّيْلِ رات کے دن کے قریبی حصہ جو ہوتا ہے اس کو آپ نے کہا عشاء۔ یہ 3 نمازیں تو آپ نے آلریڈی ثابت کر لی ہے اس آیت کے اندر۔ تو اب دیکھیں اس جگہ پر اگر ہم یہ آیت پڑھیں گے، حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطیٰ، یہ درمیانی نماز ہے، تو آپ اس میں صلاۃ وسطیٰ کو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ 3 نمازیں، فجر مغرب عشاء، تو فجر مغرب عشاء میں وسطیٰ مغرب ہوگا، اس سے یہ مراد ہوگی۔ اور اسی طرح غسق اللیل کا لفظ ہے تو اس سے بھی آپ یہ کہیں گے کہ عشاء مراد ہوگی۔ لیکن آپ کے لیے سب سے بڑا مسئلہ یہ دلوک شمس ہے۔ دلوک شمس کا لفظ جو ہے نا، یہ بڑا مسئلہ کرتا ہے آپ کے لیے، کیونکہ ایک ہوتا ہے طلوع شمس، ایک دلوک شمس، ایک غروب شمس۔ طلوع شمس سورج کا نکلنا، دلوک شمس سورج کا ڈھلنا، غروب شمس اور سورج کا کیا ہونا، غروب ہونا۔ تو یہ 3 جو ہے نا سورج کے وہ ہیں۔ تو دلوک کا لفظ جو ہے اقیم الصلاۃ لدلوک الشمس، اللہ نے فرمایا کہ نماز پڑھو زوال کے وقت۔ یہ دلوک کا جو یہ معنی ہے، امام جعفر صادق رحمہ اللہ تعالیٰ نے اس کا معنی کیا ہے زوال، یعنی سورج کا بالکل سیدھا درمیان میں آ کے ڈھلنا، اس کو دلوک کہا جاتا ہے۔ آپ امام جعفر صادق رحمہ اللہ تعالیٰ کی تشریحات دیکھیں، انہوں نے جو تفسیر کی ہے وہ دیکھیں، کہیں بھی آپ کو اچھی طرح یہ واضح طور پر لکھا ہوا نظر آئے گا کہ وہ دلوک کو جو ہے زوال ہی قرار دیتے ہیں، اور عربی ڈکشنری میں بھی مائل ہونا یعنی سیدھا درمیان میں آ کے مائل ہونا اس کا معنی ہے۔ تو 3 نمازیں تو آپ نے ثابت کر لی تھی، ایک نماز اور ثابت ہو رہی ہے دلوک شمس سے یعنی ظہر، اور ایک جگہ پہ من بعد الظہیرۃ کا لفظ آیا ہے، ظہیرہ کا لفظ آیا ہے، تو یہ ظہر مراد ہے اس سے۔ اب نمازیں ہو گئی، آپ نے ثابت کی تھی فجر، اور اس کے بعد آپ نے دوسری ثابت کی تھی مغرب، اور تیسری آپ نے ثابت کی تھی عشاء۔ تو اب ان میں سے ایک اس جگہ پر ظہر بھی ثابت ہو گئی، ٹھیک ہے۔ جب ظہر بھی ثابت ہو گئی تو 4 نمازیں قرآن سے ثابت تھے، آپ نے کہا 3 نمازیں ثابت ہیں، تو یہ آپ کی غلطی تھی، 4 نمازیں ثابت ہو گئی۔ جب 4 ہو گئی تو یوں سمجھو کہ 5 ہو گئی، کیوں؟ اس لیے کہ حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطیٰ، درمیانی نماز کی حفاظت کرو۔ اب اس جگہ پر آپ درمیانی نکالیں، 4 نمازیں تو قرآن سے ثابت ہو چکی ہیں، اب ان 4 نمازوں میں سے کوئی ایک نماز کے بارے میں آپ بتائیں کہ وہ درمیانی ہے۔ اگر آپ کہتے ہیں یہ درمیانی ہے تو یہ تو 2 ادھر ہے، ایک ادھر ہے۔ درمیانی وہ ہوتا ہے جس سے پہلے 2 اگر ہیں بعد میں بھی 2 ہو، جس سے پہلے 1 اگر ہے بعد میں بھی 1 ہو، ٹھیک ہے نا؟ تو 3 میں تو ہو سکتا تھا درمیانی، لیکن 3 تو نہیں، وہ تو 4 ہیں۔ دلوک شمس بھی تو آ گیا ہے، 3 تو آپ نے ثابت کیا تھا، اور دلوک شمس کی طرف آپ نے توجہ نہیں کی تھی، تو 4 ہو گئے۔ 4 میں درمیانی تو نہیں ہوتی، سمجھ لو؟ تو اس کا مطلب یہ صلاۃ وسطیٰ جو ہے نا، ان کے درمیان ایک اور نماز ہے، اور وہی درمیان والی جو نماز ہے یہ عصر ہے، ٹھیک ہے،
کیونکہ 2 ادھر ہیں 2 ادھر ہیں، تو یہ 5 نمازیں قرآن سے ثابت ہو گئی۔ تو میرا بھی آپ سے سوال یہ ہے کہ آپ جو ہے نکاح کرتے ہیں، 2 گواہوں کو بٹھا کر کے ایک عورت ایک مرد جو ہے ایجاب قبول کرتے ہیں، اس طرح 2 میاں بیوی ایک دوسرے کے لیے حلال ہو جاتے ہیں، تو یہ طریقہ کار آپ قرآن سے نکال کے دکھائے، کیونکہ 5 نمازیں جب قرآن سے خدا نہ خواستہ ثابت نہ ہوتی تو آپ نے نہیں ماننا تھا، تو پھر جو بھی چیز قرآن سے ثابت نہ ہو آپ اس کو نہیں مانیں گے۔ اس اصول سے تو یہ پتہ چلا، لہٰذا نکاح کرنے کا طریقہ، دفن کرنے کا طریقہ، یہ آپ قرآن سے نکال کے دکھائے۔ قرآن مجید میں آپ گدھے کا گوشت حرام ہے، کتے کا گوشت حرام ہے، اس کو آپ حرام سمجھتے ہیں، تو قرآن سے نکال کے دکھائے۔ آپ نے اس آیت سے 3 نمازیں ثابت کی ہے، لیکن 3 نمازوں کا پڑھنے کا طریقہ بھی تو ثابت کرنا، پھر جس انداز میں آپ نماز پڑھتے ہیں اس پڑھنے کا انداز بھی قرآن سے ثابت کریں، ٹھیک ہے؟ تو ان سوالوں کے جواب میں آپ یہ بولیں گے کہ کتا حرام، گدھا حرام، سمجھ رہے، شیر حرام، چیتا حرام، قرآن میں نہیں پھر بھی حرام، ہاں، اور عشر دینے کا طریقہ 10واں حصہ آپ دیتے رہتے ہیں، وہ قرآن میں نہیں ہے پھر بھی ہم دے رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ اسی طرح زکوٰۃ کا نصاب قرآن میں نہیں پھر بھی ہم دیتے ہیں، نکاح کا طریقہ قرآن میں نہیں پھر بھی ہم اسی طریقے سے حلال ہو جاتے ہیں۔ جب یہ ساری باتیں جو ہے ان کا جواب ہے یہ ہے کہ آپ یہ بولیں گے کہ طریقہ جو ہے وہ اللہ کے رسول نے بتایا ہے، تو پھر میں بھی یہ کہتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اَرَأَيْتُمْ لَوْ أَنَّ نَهْرًا بِبَابِ أَحَدِكُمْ يَغْتَسِلُ فِي خَمْسًا هَلْ يَبْقَى مِنْ دَرَنِهِ شَيْءٌ قَالُوا لَا يَبْقَى مِنْ دَرَنِهِ شَيْءٌ يَا رسول اللہ قال فَذَلِكَ مَثَلُ الصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ يَمْحُو اللَّهُ بِهِنَّ الْخَطَايَا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا اگر کسی کے دروازے کے قریب سے ایک نہر جاتا ہو، وہ 5 دفعہ اس میں نہائے تو اس کے بدن میں میل کچیل رہے گا؟ صحابہ نے کہا اللہ کے رسول نہیں رہے گا۔ نبی نے فرمایا یہ 5 نمازوں کی مثال ہے، جو 5 نمازیں پڑھتا ہے اس کی کیا ہوتا ہے؟ یمحو اللہ بہن الخطایا، ان کی وجہ سے اللہ تعالیٰ گناہوں کو کیا کرتا ہے؟ میٹاتا ہے۔ تو نمازیں 5 ہیں، اس میں امت کا کسی کا بھی اختلاف نہیں ہے۔ البتہ یہ اختلاف ہے کہ کچھ حضرات کہتے ہیں کہ نماز ہے تو 5، پڑھنے کے اوقات 3 ہیں، اور کچھ کہتے ہیں نہیں نماز 5 ہے اور پڑھنے کے اوقات بھی 5 ہے۔ لیکن یہ آپ صرف واحد درمیان میں آ گئے، آپ یہ کہتے ہیں کہ نمازیں ہی 3 ہیں، تو 3 نمازوں کا کوئی بھی قائل نہیں سوائے آپ کے، تو یہ ہم نے آپ کے سامنے اس کو ثابت کر لیا۔